بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 10، جنت والوں کے سائے میں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہیں۔ تو جیسا کہ رحمٰ نے حدیث نمبر 10 سے کر دیا ولاگ کا آغاز، ماشاءاللہ الحمدللہ، شاید اس کی تلاوت کی برکت ہے، ماشاءاللہ بڑے اچھے ویوز آ رہے ہیں، اور سبسکرائبر بھی کافی ماشاءاللہ ہوتے جا رہے ہیں تھوڑے دنوں میں، تو اللہ تعالیٰ ایسے برکتیں ڈالے، آمین۔ تو کتنی اچھا ہے آج کی حدیث کا معنی کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے، یعنی کہ جنت اتنی آسان نہیں ہے، جنت کو پالو تلواروں کے سائے تلے ہے، لیکن جنت اتنی مشکل بھی نہیں ہے۔ جنت آپ کے گھروں میں ہے، آپ کی ماؤں کے پاؤں کے تلے جنت ہے۔ جنت کما لو، جنت بنا لو، اپنی جگہ بنا لو جنت میں، تو سارا کچھ ہی ہے۔ اپنی ماؤں سے محبت کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ کو جنت مل جائے گی، اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ اپنی جنت ضائع کر دیتے ہو۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے دعا مانگا کریں۔ ہر نماز کے بعد پانچوں نمازیں، اور پانچوں نمازوں میں اپنے لیے آیت ہے، مجھے آیت نہیں یاد کر کے آپ کو بتاؤں گی کہ اے اللہ میں تجھ سے جنت کی بھیک مانگتا ہوں۔ اور یہ ہمارے حافظ ثناء اللہ صاحب نے بھی ہمیں یہ سکھایا ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد اپنے لیے جنت مانگو کہ یا اللہ جنت میں میرے لیے تھوڑی سی جگہ رکھ لینا۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ دعا اتنی پسند ہے جب آپ اپنے لیے جنت مانگتے ہو، تو بہت اچھی دعا ہے۔ اور ایک دعا یہ ہے کہ آپ پہلا کلمہ پڑھا کریں اور اس کو اللہ کے سپرد کر دیا کریں کہ یا اللہ یہ کلمہ تیرے پاس میری امانت ہے، اور جب میں مرنے لگوں تیرے پاس آنے لگوں تو کوئی ایسا سبب بنا دینا، کوئی معجزہ کر دینا کہ میری زبان پہ یہ کلمہ جاری ہو جائے، مجھے کلمہ پڑھنا نصیب ہو جائے۔ تو لازمی اپنی دعاؤں میں، اپنی زندگی میں، اپنی تسبیحات میں یہ والی دعا شامل کر لیں کہ پہلا کلمہ پڑھ کے اس کو اللہ کے سپرد کر دیں اور اپنے لیے جنت مانگیں لازمی۔ اور صبح شام پہلے کلمے کی تسبیح کر کے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی امانت رکھوا دیں کہ یا اللہ یہ کلمہ تیرے پاس امانت ہے، اس کلمے سے میرے لیے آگے کی منزلیں آسان کر دینا۔ تو مشکل تو نہیں ہے، ہم سارا دن کتنا بولتے ہیں، کتنا کھپتے ہیں، کتنا سنتے ہیں، کتنا سوچتے ہیں، تو 100 دفعہ کلمہ صبح شام پڑھ لیں، زیادہ پڑھ لیں، جتنی آپ میں ہمت ہے آپ پڑھ لیں، جتنی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیتا ہے پڑھ لیں۔ ہزار دفعہ استغفر اللہ صبح شام کیا کریں، ماشاءاللہ سے دیکھیں آپ کی زندگی میں کتنی آسانیاں آئیں گی، کتنی برکتیں آئیں گی، کتنی راہیں کھلیں گی، بہت کچھ ملے گا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پہ ہو گیا شام کا ٹائم، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سامنے رکھ کے چیزیں، تو لیکچر نہیں میرا ختم ہو رہا، تو شکر اللہ تعالیٰ کا۔ بات شروع کرتی ہوں تو آگے سارا کچھ خود ہی ذہن میں آتا جاتا ہے کہ آپ کو بتاؤں۔ تو میں بنا رہی ہوں چنے والے چاول، چنا پلاؤ۔ گیسٹ آئے ہوئے تھے گھر میں، بی آئی ہوئی تھی رات سے، اور ساتھ میری نند کی ایک بیٹی آئی ہوئی ہے، تو رات وہ ہمارے پاس تھے۔ تو بی تو اب چلی گئی ہے، بی کے پاؤں میں انفیکشن ہوئی ہے، جس کے ساتھ بی کو بخار ہو جاتا ہے، تو بس ایسے ہی ٹھیک نہیں ہے ابھی بی۔ تو وہ اب چلی گئی ہیں، تو میں نے بہت روکا، میں نے کہا آپ لوگوں کے لیے تو میں بنانے لگی ہوں، کہتے نہیں میں کوئی بات نہیں، ایک ہی بات ہے، تو اب بی کو ادھر بھیج دوں گی، تو وہ بچی جو ہے وہ ادھر ہمارے ساتھ کھانا کھائے گی، اور پھر رات کو وہ چلی جائے گی بی کے پاس، 1-2 دن یہاں رہے گی، تو پھر وہ گگو سے آگے ان کا گھر ہے، تو پھر کوئی لے جائے گا آ کے، یا ادھر سے کوئی چھوڑ آئے گا۔ گرمی کی وجہ سے آج کل میرا دل ہی نہیں کر رہا اندر کوکنگ کرنے کو، تھوڑی بہت بس میں کر لیتی ہوں، اندر ناشتہ بناتی ہوں، چائے سارا دن چلتی ہے، لیکن آرام سے ادھر بیٹھ جاتی ہوں سارا کچھ لے کے۔ تو بس اب مغرب سے پہلے کھانا میرا تیار ہو جانا ہے، دہی بنا ہوا ہے، اس کو چیزیں ڈال کے مکس کر لیں گے، رات والا آلو گوشت کا سالن پڑا ہے، اور یہ دیکھیں پیاز اور یہ لہسن میں نے ادھر
اس والے کٹر میں چاپ کر لینا ہے. مرچیں بھی اس میں چاپ کر لینی ہیں. یہ ایک لیمن لے آئی ہوں، یہ بھی کاٹ کے اندر ڈالوں گی. یہ سبز مرچیں ہیں، یہ چنے بوائل ہوئے ہوئے، 7 چنوں کا پانی، وہ مسالے، گھی، ہر چیز اپنے پاس میں لے آئی ہوں. تو مزیدار چنا پلاؤ بنا کے تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں. ماشاءاللہ سے یہ چنا پلاؤ ہو گئے تیار. لگ رہے ہیں نا دیکھ کے چاول. تو آئیں کھاتے ہیں سب. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ تو یہاں پہ نیکسٹ ڈے شام کا ٹائم. تو میں بنا رہی ہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ سالن میں کیا بناؤں. تو پھر نا کچھ آلو ڈالے، کچھ چنے کی دال ڈالی اور تھوڑا سا قیمہ پڑا تھا. سب چیزوں کو ڈال کے تو پریشر میں رکھ دیا. آج میں نے اس لیے اندر رکھا ہے کہ پریشر کوکر باہر ٹھیک طرح سے چلتا نہیں ہے، تو الگ سے کھپنا پڑتا ہے. جب مانجنا پڑے اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. تو میں نے کہا چلو یہیں پہ اس کو بوائل کر کے تو بنا لیتی ہوں. پہلے میرا ارادہ تھا ساتھ میں آلو انڈے بھی بنا لیتی ہوں. تو میں نے کہا نہیں، تھوڑی سی دال کا سالن پڑا ہے. دال کل میں نے چاولوں کے ساتھ بنائی تھی تو وہ پڑی ہے. کچھ یہ ہو جائیں گے تو مل جل کے سارا کچھ کھایا جائے گا. شامی ٹائپ ہی سمجھ لیں بن جائیں گے. شامی ہو گئے یا کٹلیس ہو گئے تو پھر بچوں کے ٹفن میں بھی کام آ جائیں گے. ساتھ بریڈ منگوا کے تو ان کو سینڈوچ بنا دوں گی. موسم ہے کچھ ایسا، کچھ گرمی کا زور آج ٹوٹا ہے. صبح سے ہی تہجد ٹائم سے اتنی تیز ہوائیں چل رہی تھیں. یہ تقریباً سارا دن ہی چلتی رہی ہیں. تو الحمدللہ شکر ہے اللہ پاک کا. بہت ٹھنڈا ٹھنڈا سا دن گزر گیا، دھوپ کی شدت نہیں تھی. آج بس ایسے ہی دن گزر گیا، کوئی خاص کام نہیں تھا، بس وہی روٹین کے کام. ہوا تیز تھی تو پھر صفائی بھی مشکل ہو رہی تھی، تو سارا کچھ کافی لیٹ ہی شروع کیا. عمران چلے گئے اپنی بھانجی کو چھوڑنے، تو بچوں کو آج میں نے بہت دنوں بعد تینوں کو سلا دیا. میں نے کہا آپ لوگ بہت دن سے نہیں سوئے ہو تو آج سو جاؤ. تو وہ تینوں ہی سو گئے. روحان 2 بجے آیا. اس کے مطلب وہ تھوڑے 10-15 منٹ بعد اس سے موبائل لیا اور اس کو سلا دیا. تھوڑی دیر تینوں دیکھتے ہیں لازمی آ کے اسکول سے. یہ دیکھیں رحمہ نے بنایا تھا اور پھر اس نے خود ہی الماری پہ لگا دیا. امی کی الماری پہ. یہ ہماری امی کا روم ہے، امی کی الماری ہے، امی کا ہی گھر ہے ماشاءاللہ سے. سارا کچھ اس میں امی کا ہی ہے، امی کی یادیں ہیں، بڑا کچھ ہے. الحمدللہ اللہ پاک اس گھر کو ایسے ہی ہنستا بستا اور آباد رکھے، جس کے بھی نصیب کا ہو. آمین. کچھ چیزیں بچے ادھر والے ڈریسنگ پہ رکھ دیتے ہیں، کچھ ادھر رکھ دیتے ہیں، کچھ ہم ان سے چھپا کے رکھتے ہیں. مثلا کوئی باڈی سپرے ہو گئے، کوئی کریم ہو گئی. تو یہ دیکھیں عمران کو اس کے فادرز ڈے پہ ہم نے گفٹ کیا تھا، تو میں نے اس کو چھپا کے رکھ دیا اور عمران کو بتا دیا. میں نے کہا فلانی جگہ پہ پڑا ہے، وہیں سے اٹھایا کریں اور لگا کے چھپا دیا کریں. بچے تو ایسے لگاتے ہیں، پتہ نہیں میں کتنے لے کے آتی ہوں. ہر چکر پہ میں ان کو ایک باڈی سپرے لا کے دیتی ہوں. تو ایک دن دیکھا تو یہ بھی خالی پڑا اور بچے ہنس رہے تھے، کیونکہ لاک میں تو تھا نہیں. ایسے ہی چیزوں کے پیچھے چھپا کے رکھ دینا. LCD کے پیچھے رکھ دیا، کہیں بھی رکھ دیا، انہیں مل جاتا ہے. تو بس ایسے ہی ہیں بچے. کافی دن بعد گارڈن کی سیر کراتی ہوں. یہ والے پھول ماشاءاللہ سے مالک کہہ رہا تھا کہ باجی بڑے گملے لا کے دوں گا تو اس میں ان کو لگا لیں. یہ گملہ میں نے ادھر کیا ہوا تھا. ہر وقت میں کنڈی لگا کے رکھتی ہوں. پہلے ویسے گھر کی کیئر کے لیے لگا لیتی تھی، اب ماشاءاللہ سے موسمی بہت اچھے گرو کیے ہیں. دیکھیں تو جو آتا ہے سب سے پہلے یہی پوچھتا ہے کہ باجی یہ کیا لگا ہوا ہے. ایک دن تو میں نے تنگ آ کے ایک عورت کو کہہ دیا کہ یہ نیمبو لگے ہوئے ہیں. کہتی ہے کہ ان کو یہ تو بڑے بڑے ہو گئے ہیں، آپ نے توڑے نہیں، ان کو کیسے استعمال کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں، کھٹے بہت ہیں تو ہم استعمال ہی نہیں کرتے. ایسا کہہ کے تو میں نے اسے جان چھڑا لی. عمران کہتے تھے پتہ نہیں اس کے اوپر چادر ہی دینی پڑے گی کوئی. تو ایسے ہی ہے نا، چلو چیز پک جاتی ہے تو جس کے نصیب کی ہوتی ہے. کبھی بھی خود نہیں کھائی، بانٹ کے سب کو دے دیتے ہیں. آج عمران گئے ہوئے تھے نا، تو آتے ہوئے باغ سے خود امرود توڑ کے لائے. تو ایسے میں نے 2-3 جگہوں پہ دے بھی دیے ہیں. خود انسان نے کتنی چیز کھا لینی ہوتی ہے.
ادھر بیوی کے گھر بھیج دی، ایک بچی آئی اس کو دے دیے، ایک دو کے لیے رکھ لیے کہ یہ امرود تو چیز ہی ایسی ہوتی ہے کہ آپ کے ایک دن میں یہ مرجھا جاتے ہیں، پڑے تو پھر ان کا ٹیسٹ ہی نہیں رہتا کھانے والا۔ یہ نیمبو کا پودا جو ادھر والے سین سے اس سین میں لگایا تھا، لیکن ابھی تک اس پہ کوئی پھول کوئی ڈوڈی کچھ نہیں آیا۔ دیکھیں یہ کیا نکلتا ہے اس کا۔ اور یہ اب صبح کے ٹائم تو بہت کھلتے ہیں، اب سارے مرجھائے ہوئے ہیں۔ یہ والا بھی ماشاءاللہ سے نئے پتے نکل رہے ہیں۔ یہ والا دیکھیں پائپ چینج کر دیا تھا۔ تالا کیا بتاؤں آپ کو، ہر وقت میں اس کو تالے میں بھی نہیں رکھا جا سکتا، بلکہ تالا لگانے کے چکر میں، کھولنے کے چکر میں پورے گھر کی چابیاں آج تیسرا دن ہے گم ہو گئی ہیں۔ اس میں گیٹ کی بھی چابی ہے، سارے کمروں کی بھی چابی ہے اور شاپ کی بھی چابی ہے۔ پرسوں صبح میں نے شاپ کھولی ہے اور اس کے بعد مجھے نہیں یاد آ رہا، مجھے تو یہی تھا کہ میں نے شاپ میں دراز میں تالے کے ساتھ ہی چابی رکھ دیتی ہوتی ہوں کہ اگر چابی اندر رکھ دی تو باہر سے کوئی تالا نہ لگا دے، لیکن ایکسٹرا چابی بھی تو ہے شاپ کی، لیکن آج 3 دن سے مجھے چابیاں نہیں مل رہی۔ اور پھر بھی میری شاپ سے آج میں نے چیزیں سیٹ کر رہی تھی، 4-5 قسم کی چیزوں کی اچھی چوری ہو گئی ہے۔ دیکھو جی، چوری کرنے والے کا ایمان، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے چیزیں دیکھی ہیں، اٹھائی ہیں۔ چوڑیوں کے 3-4 سیٹ ہیں، وہ میٹل میں تھے، کڑے سے بنے ہوئے تھے، وہ اٹھائے گئے ہیں۔ وہ بلکہ ایک ڈبے میں 3-4 پیکٹ پڑے تھے، وہ چاروں ہی نہیں ہیں۔ تو ایک تو لیڈیز کی یوز کی چیزیں تھیں، وہ 2 پیکٹ نہیں ہیں۔ تو بس اللہ مہربانی کرے جس نے یہ کام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور ہمت دے اور زیادہ دے کہ میں اس سے بھی زیادہ وہ چیزیں لے کے رکھوں۔ اور میں چوری کرنے والے کو کچھ نہیں کہہ سکتی، شاید کوئی بچہ ہو، نہ سمجھ ہو۔ پہلے پیسوں کا نقصان ہوتا رہا ہے بہت دفعہ، تو پیسے میں نے شاپ میں رکھنے ہی چھوڑ دیے۔ اب 4-5 ماہ ہو گئے میں بالکل نہیں شاپ میں پیسے رکھتی، چاہے وہ 10 روپے ہوں، چاہے وہ 100-200 یا ڈیلی کے جتنے بھی بن جاتے میں ساتھ کے ساتھ ہی اٹھا لیتی ہوں۔ بالکل میں نے چھوڑ دی ہیں۔ تو پتہ نہیں کسی بچے کا ہی کام ہے جس نے چوڑیاں اٹھائی ہیں اور چیزیں اٹھائی ہیں۔ یہ 1-2 دن میں سارا کچھ نظر آیا ہے کہ نہیں ہے، تو آج میں نے مکمل سارا دن تالا کھولا ہی نہیں ہے۔ اسٹینڈ بنایا ہوا ہے میں نے پورا، یہاں پہ لٹکا دیتے ہوتے تھے ہم لوگ، جس نے بھی کھولنا کوئی دروازہ یہاں پہ لٹکا دینی۔ اور یہ والی چابی عمران نے لے کے رات کہتے یہ بھی کمروں کی ہے، اس چابی کے ساتھ عمران نے رات کو سارے دروازے لاک کر دیے۔ اس سے یہ ہوا ہے کہ 2 دروازے تو کھل گئے، ٹی وی والا روم اور اے سی روم، وہ دونوں تو صبح کھل گئے، لیکن امی والے روم کا دروازہ نہیں کھلا۔ پھر وہ جو برآمدے میں دوسرا دروازہ ہے، اس کے ذریعے ہم صبح سے آ جا رہے ہیں۔ سیاپا ہی پڑ گیا ہے چابیاں گم ہونے سے۔ پہلے کبھی ایسا ہوا ہی نہیں تھا کہ ہر چیز لاک کریں، چابیاں تالے لگائیں۔ حالانکہ میں گیٹ کو ہر وقت کنڈی لگاتی ہوں، بڑے گیٹ کو تالا ہے تو بھائی ہے تو کہتا تھا ہم نے تو کبھی بھی نہیں لگائے، تو میں نے کہا بس لگانے پڑتے ہیں سیفٹی کے لیے، حالات ہی ایسے ہوئے ہیں۔ اب سارا دن اسی لیے تو کنڈی لگا کے رکھتی ہوں میں۔ چلیں جی، اللہ کرے مل جائیں چابیاں۔